ترجمہ نہ سنانا پروفیسر صاحب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مدینہ شریف میں پچھلے سال اس سے پہلے گیا تھا تو مارچ میں گیا تھا، اس نیت سے کہ امتحان ہے تو وہاں رش کم ہوگا، تو لیکن جب گئے تو رش اتنا تھا، وہ دکاندار کہتے تھے حج سے بھی زیادہ رش، تو وہاں پھر میں نے بھی چند بس لکھی جنت کھڑی ہوئی ہے مدینے کے آس پاس، خلقت امڑ رہی ہے مدینے کے آس پاس، جلوہ خدا کا دیکھیے آقا کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے مدینے کے آس پاس، گنبد پہ انوار دیکھ کر دنیا مچل رہی ہے مدینے کے آس پاس، میرے آقا کے پہلو میں ہیں ابو بکر و عمر، عثمان کا در سجا ہوا ہے مدینے کے آس پاس، حضرت حسن حسین و علی دستگیر کی محفل سجی ہے مدینے کے آس پاس، جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ وہ بھی بس رہی ہے مدینے کے آس پاس، 2 گز زمین چاہیے رضوی کو حضور، 2 گز زمین چاہیے رضوی کو حضور، حسرت میری بڑی ہے مدینے کے آس پاس۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم صاحب قادری نقشبندی۔ جی ٹھیک جی ٹھیک جی نہیں ٹھیک جی انشاءاللہ۔ نحمده الذي هدانا إلى صراط السوي المستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز حاضرین، ذی احتشام ذی قدر، صاحب صدر صاحبزادہ والا شان، مفتی باغ علی رضوی صاحب، پروفیسر جعفر قمر سیالوی صاحب، مفتی لیاقت علی رضوی صاحب، دیگر علماء، حاضرین، اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑہا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی ایک محفل میں جمع ہوئے، جن کے قدموں میں حاضر ہیں ان کے قدموں تک تصدق سے اللہ کریم یہ قبول فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری ہے،
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ اوپر گیا۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ ہوا کا مادہ اشتقاق دو ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک مادہ اشتقاق کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور ایک کا ہے اوپر سے نیچے آنا۔ گویا کہ اس ایک لفظ میں رب کریم یوں فرماتا ہے قسم ہے ستارے کے اوپر جانے کی بھی نیچے آنے کی بھی۔ اور اس ستارے سے مراد امام رازی سے لے کر علامہ آلوسی تک سب مفسرین نے لکھا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ کیسے تشریف لے گئے، کیسے واپس آئے، آپ نے سن لیا۔ رب کریم اس جانے پہ بھی قسم اٹھا رہا ہے، واپس آنے پہ بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ ویسے ہی بتا دے تو مان جاتے، بغیر قسم کے کہا نماز پڑھنی سارے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے دے رہے ہیں، حج کرنی ہے کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن یہاں قسم اٹھا کے کیوں فرمایا؟ ادھر 15ویں پارے کی آیات آپ نے سنی، وہاں اپنا اسم پہلے ذکر کر کے فرمایا سبحان، پاک ہے۔ تفصیل بھی سن لی کہ جانے آنے پہ اعتراض کرتے ہو تو میری ذات پہ اعتراض آئے گا۔ اب اس جانے اور آنے والے نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى، اس نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ ان هو الا وحی یوحى، اس آنے جانے میں اس کے مولا نے جو کہا وہی آ کے بیان کیا، وہی آ کے بیان کیا۔ رات کا انتخاب آنے جانے کے لیے کیا، دن کا نہیں کیا۔ ایک نکتے کی بات ہے، کچھ اس لیے ذکر کرتا چلا۔ اللہ کریم نے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں اپنے انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے، اپنی خاص توجہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب ساری رات قیام نہ کریں، تھوڑا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑی۔ ساری رات محفل ہوگی، دعا ہوگی، یہ خلاف سنت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ جب اللہ کریم اپنے محبوب کو منع فرما رہا ہے اور محبوب اس سے پہلے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہاں محبوب علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیکھو، اور وہ حق پورا کرنا فرض ہے۔ رات جاگنا سنت ہے، مستحب ہے، وہ پورا کرنا فرض ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ گناہ ہے، اپنے ساتھ کرنا، تو کسی دوسرے کے ساتھ تو دور کی بات ہے نا۔ فرمایا یہ رات کو کیوں خاص کی ہے، تھوڑی رات کیوں؟ دوسری جگہ اسی کی وضاحت کی، وہ تھوڑی رات کتنی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، اے محبوب رات کو آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، یہ تیرے لیے، آپ کے لیے امت کی بنسبت زیادہ فرض ہے۔ امت پہ 5 نمازیں فرض، پروفیسر صاحب نے فرض کروا دی، پڑھیے گا۔ محبوب پر 6 نمازیں فرض۔
رات کو کیوں پڑھنی ہے؟ دن میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کی جو بیداری ہے نا، یہ دل پہ اثر انداز بڑی ہوتی ہے اور گفتگو اثر بڑا رکھتی ہے اس وقت. وہ مالک سے جو راز و نیاز ہے اس میں اثر بڑا ہے، اس لیے ایسا کرنا ہے. اس رات کے وظیفے کی وجہ بھی بتا دی کہ قبولیت. موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ اپنی امت کو اس فرعون کے ظلم و تشدد سے بچا کے لے جائیں تو وہاں بھی کہا فَسْرِ بِعِبَادِكَ اللَّيْلَ، رات کو ان کو لے کے جانا. اور متعدد جگہوں پہ رات کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا. اس لیے رات اس کی ہاں قبولیت کا درجہ بنسبت دن کے زیادہ رکھتی ہے، اس لیے رات کا انتخاب کیا. تشریف لینے والے گئے، چلتے چلتے رف رف بھی رہ گیا، جبریل امین بھی رہ گئے. محبوب آگے بڑھنے لگے تو عرض کی جبریل یہاں تک تو ساتھ رہا، کوئی گزارش ہو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو بتاؤ. کیوں پوچھا؟ کہ میری امت کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے سارا کچھ جبریل لے کے آتے رہے، بتاتے رہے، میری اپنی پہنچ نہیں تھی. اب بتاؤ تمہاری کو خواہش ہو تو میں جا رہا ہوں وہاں جہاں تم نہیں جا سکتے. تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ گزارش ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت کا گزر پل صراط سے ہو تو اس غلام کو پل صراط پہ پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے. یہاں ایک نکتہ، یہ حدیث سنی ہوگی لیکن آج غور کیجئے. جبریل امین نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگا؟ پوچھا تو تھا کہ تمہاری کوئی خواہش، کوئی گزارش ہو تو بتاؤ. تو جبریل امین چاہتے کہ مولا میرے مقامات بڑھا دے، درجات بڑھا دے. وہ اس طرح کی دعا نہیں کی اور کیا کہا کہ جی آپ کی گناہگار امت میں سے کوئی نیچے نہ گر جائے، مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس محبوب کو اپنی امت جتنی پیاری ہے، اس امت کی فلاح کر کے اس محبوب کی رضا حاصل کروں گا، اس میں رب کی رضا مل جائے گی. محبوب کو اپنی امت کتنی پیاری ہے، اس امت کی فلاح کروں گا. یہ بزرگ جو فلاحی کام کرتے ہیں، کہیں ڈسپینسری، کہیں ہاسپٹل، کہیں درسگاہ، کہیں اسکول، کہیں کالج، دوسروں کی بنسبت کچھ بھی نہیں لینا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سے سیکھا کہ محبوب کی امت کی فلاح کریں گے، ان کے کام کریں گے، وہ محبوب راضی ہو جائیں گے. وہ راضی تو خدا راضی، اس کی رضا میں سب کچھ. آگے چلیے. چلتے چلتے سارے حجابات جب ختم ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم کے اس انوار و تجلیات سے کچھ وحشت محسوس ہوئی. وحشت کا معنی آپ وہ نہ کیجئے کہ جو ہم سمجھتے ہیں اوپرا پن جسے کہتے ہیں. کیونکہ وہ کیفیت اس روحانیت میں پہلی دفعہ آ رہی ہے. تو وہ کچھ میں نے محسوس کیا تو مجھے آواز آئی ادن منی ادن منی ادن منی وما ينطق عن الهوى. وہ بیان کرنے والے صبح اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ کرتے کرتے ایک روایت میں ہے کہ یہ آواز آئی یا محکف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے. بیان کرتے نظر پڑی صدیق اکبر پر، فرمایا صدیق اکبر کی وہ آواز تھی. جبریل نیچے رہ گئے، صدیق اکبر کی آواز وہاں آ رہی ہے. مقام دیکھتے جائیے کہ کس کا کیا ہے. کیوں صدیق اکبر کی آواز کیوں؟
کہ جو قلبی تعلق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ میں صدیق کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اس دوست کی آواز نے مجھے مانوس کیا، صدیق تیری آواز نے مجھے مانوس کیا۔ اب رب کریم وہاں درود پڑھ رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب کریم درود پڑھتا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی سمجھتے جائیں، اللہ کریم کی صفات جہاں رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، حی ہے، ممیت ہے، وہاں اس کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہے۔ تو مسلمہ عقیدہ ہے علماء اہل سنہ والجماعت کا کہ اللہ کریم اپنی صفات کے ساتھ پوری کائنات میں موجود ہے۔ اس کی صفات سمجھاؤں کہ جہاں وہ رزاق ہے وہیں پر وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی اس صفات سے خالی نہیں۔ صوفیہ اس چیز سے چلے گئے، کوئی وحدت الوجود کی طرف، کوئی وحدت الشہود کی طرف، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے وہ کائنات کے ہر ذرے میں رازق ہو کر موجود ہے، خالق ہو کر موجود ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کل فتویٰ نہ لگا دیجئے گا۔ موت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، تخلیق بھی کر رہا ہے۔ جب ساری کائنات میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری کائنات میں درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔ درود پڑھنے والوں اس نیت سے پڑھا کیجیے۔ اور وہ مالک کی صفات ازل سے ان صفات سے متصف ہے، ابد تک رہے گا۔ تو ازل میں بھی درود پڑھا جا رہا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور ابد تک پڑھا جاتا رہے گا۔ ان ربک یصلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ سفر چلتے چلتے اتنا قرب حاصل ہو گیا، دنا قریب ہو گئے، فتدلی اور قریب ہو گئے۔ تو دنا کا معنی بھی قریب ہونا، تدلہ کا معنی بھی قریب ہونا۔ اہل زبان یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے لفظ کم ہوں گے اتنا معنی تھوڑا لیا جائے گا، جتنے لفظ میں حرف زیادہ ہوں گے اتنا ماننے میں زیادتی پائی جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا قطع، کاٹ دیا، ایک ہے قطع، ایک حرف بڑھ گیا، قطع میں 3 قاف تا عین، قطع میں تو مشدد ہو گیا 2 بن گئے 4۔ تو اب قطع کا معنی کاٹنا ہے، قطع کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، وہ معنی زیادہ پایا گیا اس کے اندر۔ تو دنا قریب ہوئے، تدلہ بہت قریب، بہت قریب، کتنے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، 2 قوس۔ قوس کمان کے 2 سروں کو بھی کہتے ہیں، یہ ابروؤں کو بھی قوس کہتے ہیں۔ ہاتھ پھیلائیں تو وہ قوس کی شکل بنتی ہے، اسے بھی قوس کہتے ہیں۔ تو کون سا معنی؟ سب علماء مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ قوسین جتنا قرب، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ اتنا کم کہ عبد اور خالق والا وصف قائم رہا، عبد اور خالق والا وصف قائم رہا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے وہاں کہا اسرا بعبدہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ جیسے جاہلوں نے کیا کہہ دیا، خدا بن گئے، خدا کو دیکھا مدینے میں پھرتے ہوئے، نہیں، عبد۔ اس میں کیا ہوا سنا آپ نے 1000 بار، برکت کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ مالک کریم نے فرمایا محبوب جب دوست دوست کو ملنے آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے، تحفہ لے کے آتا ہے۔
تو محبوب نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے محبوب، اے مالک، سارے تحفے تیرے لیے، والصلوات ساری نمازیں تیرے لیے، والطیبات سارے پاک کلمات تیرے لیے، تحفے مالی عبادت، صلوات فعلی عبادات اور کلمے قولی عبادات، ساری مولا تیرے لیے۔ تو مولا نے اس تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تجھ پر سلام، رحمت اور برکت۔ وہاں تحفے میں 3 چیزیں ہیں، ادھر بھی 3، سلام، رحمت، برکت، طیبات، صلوات، کلمات، 3 کے بدلے میں 3۔ محبوب نے محب کو تحفہ دے دیا، محب نے محبوب کو دے دیا، لیکن وہ محبوب کیسا ہے کہ وہاں بھی امت کو بھولی نہیں، امت بھولی نہیں۔ کچھ علماء کا قول ہے، اگلا جو جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ کچھ کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین وہاں کھڑے نیچے سن رہے ہیں سب کچھ، تو وہاں سے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلام۔ صالحین ہم پر سلام اور صالحین پر، تو صالحین میں قبلہ صاحبزادہ صاحب آ گئے، باغلی صاحب آ گئے، قمر سیالوی صاحب آ گئے، مفتی لیاقت صاحب آ گئے، آپ آ گئے، میرے جیسے نکمے کدھر گئے؟ علماء نے فرمایا جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا، جمع کا صیغہ ہم پر، تو اپنی گنہگار امت کو اپنے ساتھ ملایا، وہاں امت کو بھولے نہیں۔ آگے چلیے، جنت جہنم کی سیر ہوئی۔ میرے آقا بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ انس، جنت میں تمہاری والدہ کو میں نے دیکھا۔ عمر فاروق پہ نظر پڑی تو فرمایا عمر، میں جا رہا تھا جنت میں، ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا، میں نے جبریل سے پوچھا کس کا ہے؟ کہا عمر فاروق کا ہے۔ تمہارا نام سن کے شوق پیدا ہوا کہ اندر سے دیکھوں جا کے، تو میں اندر جب گیا صحن میں ایک خاتون کو دیکھا، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ عمر فاروق یہ جملہ سن کے عرض کرتے ہیں حضور، یہ غلام آپ پر غیرت کرے گا؟ وہ خاتون عمر کے حصے میں آنے والی، اس کا گھر، اور کیا سبق کیا دیا؟ بغیر اجازت کے جانا نہیں۔ تو عمر فاروق خوشی سے جھومے بھی صحیح اور عرض کی حضور میں آپ پر غیرت کروں گا؟ پھر بلال پہ نظر پڑی تو عرض کیا، فرمایا ہے بلال، ایک حدیث پاک میں ہے انی سمیت خفق نعلیک، ایک روایت میں نے پڑھا کہ اس میں لفظ ہیں انی سمیت خشخشۃ، اور ایک روایت میں ہے کلما دخلت الجنت سمیت خفقک، اے بلال میں جب بھی جنت میں داخل ہوا ہوں تیرے قدموں کی آواز کو میں نے سنا ہے۔ جب بھی کا مطلب کیا بتاتا ہے؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، جب بھی، کئی بار، لیکن جب بھی کہ آؤں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ اچھا بلال تو سوئے ہوئے ہیں مکہ میں، یہ کہا جاتا تو بات سمجھ میں آتی، بلال تمہیں دیکھا، حدیث میں اس کی تشریح بھی کی
کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو جس سواری پہ میں بیٹھا ہوں گا اس سواری کی لگام بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، آگے آگے چل رہا ہوگا یہ۔ بلال تمہیں دیکھا تو بات بھی بنتی تھی، خف کا یا خشخشا سٹیپ آدمی جب رکھتا ہے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے اس محبوب کی اپنی امت پہ اتنی گہری نظر ہے۔ آج تک یہ سنا ہوگا، یہی سنتے رہے کہ جی ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہم محبت کرتے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ ادھر سے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ جتنی آپ کو ہے اس سے زیادہ ادھر سے ہے۔ کیسے زیادہ ہے؟ کہ بلال کی ہر ادا دل میں سمائی ہوئی ہے۔ اور کھول کے بتاؤں، دیوار کی اوٹ میں، چھت پر کوئی چلتا ہے، اس کے سٹیپ رکھنے کی انداز کا پتہ ہوتا ہے تو پہچان جاتا ہے کون جا رہا ہے۔ کوئی ہنس رہا ہے دور تو اس کی آواز سے پتہ چل گیا کہ کون ہے۔ اس کا مطلب وہ شخص جس کی ہر ادا دل میں سمائی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہی پتہ چل سکتا ہے نا، کہ وہ قدم کیسے رکھتا ہے، اس کا انداز کیا ہے چلنے کا۔ اس لیے یہاں فرمایا اپنی امت کو سبق دینے کے لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے ہر انداز کا اس کا کیا پتہ ہے۔ یہ نہ سمجھے گا میرا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہاں وہ جتنی محبت کرتا ہے اس انداز سے ہی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی واضح مثال کیا دے دی؟ ویسے کرنی، بلال نے تو دیکھا تھا نا، خدمت میں رہے، ویسے کرنی نے دیکھا بھی نہیں، دور رہ کے محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت کا اظہار ادھر سے کیسے ہوتا ہے؟ ادھر سے کیسے ہوتا ہے؟ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو پاتا ہوں۔ مجھ سے محبت کرنے والا وہاں رہتا ہے اور اس سے میں خوش۔ اور بڑا اظہار اس سے کیا کیا محبت کا؟ کہ عمر، علی، میرے بعد میرا یہ جبہ لے جانا اویس کے پاس اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سیدنا عمر فاروق اور علی المرتضیٰ سے بڑھ گیا اس لیے ان کو بھیجا گیا ادھر، نہیں۔ یہ سکھایا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے اندر جو قابلیت دیکھتا ہے اس کو بڑا چھوٹے میں قابلیت دیکھتا ہے تو حسد اور بغض نہیں کرتا، اس کی ہلا شیری کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ قابلیت ہے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا، صاحب مزار جن کے قدموں میں بیٹھے ان کی مجھے ایک بات یاد آئی جو میرے استادوں نے مجھے بتائی۔ آپ ایک نسبت سے میرے دادا استاد ہیں، دو نسبتوں سے پردادا استاد ہیں، اور اپنوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں یہ بات بھی سناتا ہوں۔ کیسی تربیت کی؟ میرے دادا استاد علامہ اللہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، وہاں بھچرا والے، آپ سبق پڑھا رہے ہیں، میرے استادوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ اس دوران قبلہ حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان کا تار گیا اور فوراً اٹھے کہ میرے استاد نے مجھے بلایا ہے۔ واپس جب گئے تو استاد فرماتے ہم نے پوچھا استادوں سے، ہمیں خبر مل گئی تھی کہیں سے کہ چند خاص شاگردوں کو آپ نے بلایا تھا، آخری سال کی بات ہے یہ، اور ان کو اپنی خلافت دی، خاص کو۔ اب وہ مجھے نہیں بتایا گیا کہ وہ کتنے لوگ تھے، لیکن یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہیں اور سے کہ استادوں کو قبلہ حضرت صاحب نے خلافت عطا فرمائی۔ تو ہم بڑے خوش، تو سبقوں سے فارغ ہو کے ہم نے عرض کیا حضور مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو حضرت صاحب نے خلافت عطا فرمائی۔ تو آپ فرماتے اوہ کملے ہو، میاں والی کے تھے نا اس زبان سے، چپ کر، میں کوئی بڑی شے نہیں، یہ پتہ ہے تو انو کہ میں نو حضرت صاحب نے خلافت کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ میں گناہوں تو بچ جاؤں۔ کئی دعوے دار ہیں لیکن اصل جو تھے وہ ایسے تھے
حضرت معاف کیجیے، اصل جو تھے وہ ایسے تھے. کیا عرض کیا کہ میرے استاد نے مجھے خلافت دے کے اس لیے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں کوئی بڑی شے نہیں ہوں. تو وہ بڑا چھوٹے پہ اپنی کرم نوازی کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کرتا ہے، اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بڑا بن گیا. تو سیدنا علی المرتضی اور عمر فاروق کو بھیجا گیا دعا کے لیے امت کی بخشش کی. یہ بھی اظہار کر دیا کہ مجھے امت سے کتنی محبت ہے. اور آخری جملہ اسی میں جو دیکھا وہ فرمایا، آج تک یہ سنا، اس سے کافی سارا خلل بھی ڈالا گیا، لیکن پوری بات یاد رکھیے گا، سب کچھ نکل جائے گا. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین غیر الانبیاء. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں. یہ بات کچھ حل ہوا مسئلہ کہ نہیں ہوا؟ اور جس پر جتنی عنایت ہے اس ساری کا اظہار کیا گیا. اس طرح کی احادیث ساری اکٹھی کی جائیں جن میں مکمل واقعہ معراج کا آیا، وہ حضرت نے ذکر کیا کہ 26 صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ ساری روایات کو کیا جائے تو کئی سو تک پہنچتا ہے، حد تواتر جس کا ہے. اور اس کے منکر کو دوسرے کھاتے میں شامل کیا گیا. تو خلاصہ بیان یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کہ یہ یاد رکھیے صوفیاء جتنے بھی ہمارے گزرے وہ سب کا یہ متفقہ اصول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو خصوصیت عطا فرمائی، آپ کی امت میں سے جو قابل اتباع کرنے والا ہے اس میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے. تو اس معراج میں سے حصہ کیسے دیا؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، وہ نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج کیسے ہوگی؟ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا کہ اے امتی تیری معراج کیسے ہوگی کہ جب تشہد میں بیٹھے نماز میں، احضر قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے دل کو، یہ التحیات پڑھتے ہوئے اپنے دل کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور پھر کہنا السلام علیک ایھا النبی. فتوہ لگائیے امام غزالی پر، وما علینا الا البلاغ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، کہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ.
مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شب اسرا کے دولا پیدائم درود نوشائے بز میں جنت پہلا یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا هذا من ذكر مع جماعة المسلمين الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم